पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, सुबह खैर। गुड मॉर्निंग J&K इस्तकबाल आप सबका गुड मॉर्निंग J&K के इस शो में। आज साल नौ का छठा दिन है, यानी 6 जनवरी साल 2021, बुधवार का दिन। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी नाज़रीन खैरियत से होंगे। आज के शो का आगाज़ इस दुआ के साथ करेंगे कि परवरदिगार हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुशियों भरा हमारा ये साल रहे, कामयाबी और कामरानी हमारा मुक़द्दर बने। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के शो में मैं मसूद मुंतज़र और नाज़मा आपके मेज़बान रहेंगे। और नाज़मा, पहली बात तो यही है कि पहले आपका भी इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से अभी बर्फ़बारी जो हो रही है, कि आज 6 जनवरी है और आज दोपहर तक इसी तरह प्रेडिक्शन है कि ये बर्फ़बारी जो रुक रुक के सही बर्फ़बारी जो है होती रहेगी। उस एतबार से देखें तो जिस तरह से अगर हम शुमाली कश्मीर की बात करें, जनूबी कश्मीर की बात करें, या बाकी जो अज़ला हैं उनकी हम बात करें, तो अच्छी खासी जो है बर्फ़बारी हुई है। जहाँ यूँ कहे ना कि कश्मीर और बर्फ़बारी का चोली दामन का साथ बेशक बेशक। और जब तक बर्फ़ ना हो विंटर्स में, तो फिर विंटर्स का तो कुछ मज़ा ही किरकिरा नामुकम्मल रहता है। बिल्कुल। दूसरी बात ये भी है कि कश्मीर वासियों के साथ साथ जो हमारे सयाह हैं वो भी काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, इसे एंजॉय कर रहे हैं, इस स्नोफॉल को, बर्फ़बारी को, और हम भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं ना कि बर्फ़बारी है तो जो है विंटर्स जो है वो काफ़ी वो उस पर प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि हमारे लिए बर्फ़बारी कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि बहुत सारे लोग जो है खुश होते हैं बर्फ़ देख के, जिनमें से मैं एक हूँ। और बहुत सारे लोग जो है उनको पसंद नहीं होती कि बर्फ़ की वजह से जो है बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है या फिर बाहर निकलना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो तकलीफ़ हो जाती है, जाहिर सी बात है। लेकिन शहर को ये तवनित कि वंदस से शूब एमिशन से आसान, और हर एक मौसम की अपनी खूबसूरती होती है। वंदस अमची खूबसूरती यह खूबसूरती तो आज से अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ का ना वो हिसाब किताब बराबर रखा हुआ है। तो अगर बर्फ़ होती है हमारे फ़ायदे के लिए होती है, लेकिन अगर ज़्यादा बर्फ़ हुई तो वो भी नुकसानदेह है। बिल्कुल सही। और बर्फ़बारी की आपने बात की, देखें ना, अगर बर्फ़बारी नहीं होगी तो समर्स में हमें को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा, पैदावार जो है वो ठीक तरह से नहीं हो पाती, वो भी मुतासिर हो जाती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बिजली की जो है वो मुतासिर रहती है। हालांकि विंटर्स में जब बर्फ़बारी होती है तब भी जो बिजली की आंख मचौली है वो देखने को मिलती है। अभी बहुत सारे रास्ते भी बंद है, हालांकि रास्तों से जो बर्फ़ हटाने का सिलसिला जो है वो इतने दिनों से जारी है, क्योंकि बर्फ़ फिर गिरती जा रही है, फिर रास्ते जो मजदूद होते जा रहे हैं। लेकिन कम अज़ कम ये जो ज़िला सदर मकामात हैं उनके साथ जो राब्ता सड़कें उनसे बर्फ़ हटाई जा रही है, और बहुत सारी जो में बर्फ़ हटाई भी गई है, और कोशिश ये की जा रही है कि राब्ता जो है वो हर तरह से जो वो बरकरार रहे। और उम्मीद कर सकते हैं जिस कदर प्रेडिक्शन थी कि 6 जनवरी तक जो है बर्फ़ रह सकती है, दोपहर के बाद मौसम में तब्दीली देखने को मिल सकती है, हम उम्मीद लगा सकते हैं। और साथ में हिदायत भी कुछ जारी की गई। अगर हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से जो हमें मौसूल हुई है वो हमने अपने नाजरीन तक भी पहुँचाई है, और बताया गया है कि आप अपने बागात में जो है ख़ासतौर पे मेवा बागात जो है वहाँ पर पानी जमा ना होने दे, और कोशिश करिए जो मेवा दरख्त है
ان کی شاخوں سے آپ آرام سے بڑے آرام سے آپ جو ہے برف صاف کر سکتے ہیں. یہ جو ہے ہدایت ہے. اور ساتھ میں محکمہ موسمیات کی بات اگر میں کروں تو جب میری ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ موسم میں تبدیلی تو آج دیکھنے کو مل سکتی ہے, امید ہے سپہر کے بعد موسم تبدیل ہو, لیکن یہ جو ٹیمپریچر ہے وہ اور گر سکتا ہے, ٹھنڈ میں صبح شام مزید اضافہ ہو سکتا ہے. تو چلیے جناب, جہاں اتنا ہم نے جھیل لیا ٹھنڈ کو اور جھیل لیتے ہیں, لیکن ایسے میں بہت ساری باتیں بھی ہیں. اور ایک اور بات یہاں پہ, کیونکہ یہ تو برف باری کی بات ہوئی ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کشمیر کی. جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں, ونٹرز کی بات کرتے ہیں, تو ایک اور بات بھی ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ لوگ جو ہیں کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, بے شک, اور وہ اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو زندگی جو ہے وہ بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے. ایسے جو پرخلوص لوگ جو ہیں وہ بڑی قسمت سے, بڑی خوش قسمتی سے ہماری زندگی میں آتے ہیں. ایسے لوگ جو ہماری خوشی میں خوشی دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور ہمیں دکھ میں دیکھ کر بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے. ایسے پرخلوص لوگ ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے اور ان کو سنبھال کے رکھنا ایک ہنر ہے. اور صحیح بات بھی ہے کہ جب ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ کس کی زندگی میں تلخیاں نہیں آتی, کس کی زندگی میں رنجشیں نہیں ہوتی ہے, یا کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ ہم روٹ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن زیادہ دیر تک روٹنا بھی میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے. کہ اگر یہ ایک کوشش کی جائے کہ جو غلطیاں آپس میں ہو جاتی ہیں ان کو درگزر کیا جائے, اگر ہم درگزر نہیں کریں گے تو یہ تلخیاں جو اتنی بڑھ جاتی ہیں تو آپس میں جو انسان کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جب محبت ختم ہو جاتی ہے تو رشتے جو ہیں وہ بکھرنے لگتے ہیں اور رابطے ٹوٹنے لگتے ہیں, اور یہی جو رشتوں کے بیچ میں جو فاصلہ بڑھتا جاتا ہے اور یہی پھر ان رشتوں کو ختم بھی کر دیتا ہے. بہت خوب, بہت پر مفہوم بات آپ نے کہی کہ یہ جو فاصلے ہوتے ہیں یہ ایک دیمک کا کام کرتے ہیں, رشتوں کو کھا جاتے ہیں. اور جس قدر آپ پرخلوص لوگوں کی بات کر رہے ہیں, بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ یہ ہمارے سماج کا ایک اثاثہ ہے. اور ایسا ہوا کرتا ہے کہ اگر اس پرانے زمانے سے جو ہمارے بزرگ حضرات تھے وہ جو ہے اسی پرخلوص اخلاق جو ہے, حسن اخلاق کو وہ اختیار کر کے صبر و تحمل سے کام لے کے جو ہے وہ رشتے بناتے بھی تھے اور انہیں نبھاتے بھی تھے. لیکن اگر ہم آج کی بات کریں, آج کی جنریشن پریکٹیکل ہونا پسند کرتی ہے, پریکٹیکل رہنا اور پریکٹیکل سوچنا انہیں بہت پسند ہے. حالانکہ پریکٹیکل ہونے میں کوئی غلط بات نہیں, لیکن جتنا میں سمجھ پائی ہوں اس بات کو, یہ میری پرسنل جو ہے ذاتی رائے ہے کہ ہم نے جو ہے حسن اخلاق اور پریکٹیکل یہ الگ الگ احساسات, لیکن ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے. اور اسی مکسچر اور اسی سوچ کی وجہ سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ہمارے مزاج میں, آج جو ہمارے اخلاق میں جو تلخی ہے وہ واضح اور عیاں ہے, وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. مسعود صاحب, میں بات کروں کہ ہمیں آئے دن سوشل میڈیا پہ ایسے ویڈیوز دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے. کیونکہ وہ ہمارے لیے نارمل نہیں تھی وہ چیزیں دیکھنا جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے وہ نارمل ہیں بھی نہیں. اور ان ویڈیوز سے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور خاص طور پہ ہماری جو تربیت ہے اس پر سوال اٹھ جاتا ہے, سمجھ آ جاتا ہے کہ ہماری تربیت میں آداب اور اخلاق کا کتنا فقدان ہے, کتنی کمی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اب سلسلے کو تھوڑا آگے بھی بڑھائیں گے کیونکہ ناظرین کو انتظار رہتا ہے کہ ہر دن کی طرح آج جو موسیقی میں ہمارا انتخاب ہوگا وہ کیا ہوگا. اور ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ کیونکہ موسیقی کی ہمارے پاس کافی ویرائٹیز ہیں, تو ہم نے بھی سوچا کہ کیوں نہ ہم ڈیز کے حساب سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. آج کیوں نہ ہم جو فوک میوزک ہے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں, خود بھی لطف اندوز ہوتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی لطف اندوز ہوں گے. ایک بہت بڑے استاد فوک میوزک کے عبدالرشید حافظ ان کے ساتھی, ان سے یہ کلام سنتے ہیں, اس کے بعد آج کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تیلی پوس قدم بود گسنائی تست میں قزان, تیلی پوس قدم بود گسنائی تست میں قزان, تیلی پوس قدم بود گسنائی تست میں قزان, تیلی پوس قدم بود گسنائی تست میں قزان. عدل دن جنت کعب جہنم بی بت خانائی, ای بسم تصویر عدل دن جنت کعب جہنم بی بت خانائی, ای بسم تصویر
سۭتۍ نَے چھےٚ نالانٕے در سیٖرِ وادت روح ییٚلہِ آوژاو مٔرِس منٛز در سیٖرِ وادت روح ییٚلہِ آوژاو مٔرِس منٛز پاے برکا بون لگِتھ خاص دُکانٕے پاے برکا بون لگِتھ خاص دُکانٕے عالم کٔرِم شوقہٕ سۭتۍ نَے چھےٚ نالانٕے ہوٗ درٛاو تُرُن خاچہِ توٚتوٗ پایہِ در دٔریاو ہوٗ درٛاو تُرُن خاچہِ توٚتوٗ پایہِ در دٔریاو نُہناوِ اندر پاک ذاتس ناد لاینٕے نُہناوِ اندر پاک ذاتس ناد لاینٕے عالم کٔرِم شوقہٕ سۭتۍ نَے چھےٚ نالانٕے عالم کٔرِم شوقہٕ سۭتۍ نَے چھےٚ نالانٕے ییٚمۍ زول ژندن دار کنگس کوٚر نہٕ سنگن سوٗر ییٚمۍ زول ژندن دار کنگس کوٚر نہٕ سنگن سوٗر أمۍ فرہادن زیٖن شیٖرِن مُلکہِ ایٖرانٕے أمۍ فرہادن زیٖن شیٖرِن مُلکہِ ایٖرانٕے عالم کٔرِم شوقہٕ سۭتۍ نَے چھےٚ نالانٕے ہاے ؤسۍ مےٚ تس سۭتۍ کون لاجو تازٕ یارانٕے توتس جاے چھے زوٗنہِ ڈبے بٔسِتھ منٛز آبس توتس جاے چھے زوٗنہِ ڈبے بٔسِتھ منٛز آبس آگر پٔچھنہِ تابیاچی جِن پٔرِستانٕے آگر پٔچھنہِ تابیاچی جِن پٔرِستانٕے عالم کٔرِم شوقہٕ سۭتۍ نَے چھےٚ نالانٕے ہاے ؤسۍ مےٚ تس سۭتۍ کون لاجو تازٕ یارانٕے تُل لَلہِ بُرکَے پان تاخی کوٚرُن سوٚدرس منٛز تُل لَلہِ بُرکَے پان تاخی کوٚرُن سوٚدرس منٛز اتھ دٔریاوس چھُے نہٕ سنٛگُک نیب نِشانٕے اتھ دٔریاوس چھُے نہٕ سنٛگُک نیب نِشانٕے عالم کٔرِم شوقہٕ سۭتۍ نَے چھےٚ نالانٕے نہ ہوت نۄقصان درٛاو پتہٕ کُن کُن پرستَے روز نہ ہوت
الصيرون نفاد نصران عبد الوهاب كن فيكن زان فراني عبد الوهاب كن فيكن زان يكساني وهب خارو كن فيكن زان فراني عالم كريم وشوق سجن ليش बर्फीली सुबह में सुरीली आवाज़ का इंतखाब अब्दुल रशीद हाफिज़ और साथियों की आवाज़ में ये खूबसूरत सा ट्रैक हमने आगाज़ में आप तक पहुंचाया। और वंदश चालान वंदा सूच कोविड ते चालान वो भी आप ना भूलें। अगर आप बाहर जा रहे हैं स्पीड का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें गाड़ी चलाते वक्त, और साथ में SOPs का बहुत ख़ास ख्याल रखें। जी बिल्कुल, SOPs का ख्याल तो रखेंगे, लेकिन साथ साथ अभी आपने जगह विंटर्स हैं तो रास्ते में फिसलन भी बहुत सारी है, तो गाड़ी जो है वो एहतियात से चलाएं। और जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे जो पसियाँ गिराने का ख़तरा है वहाँ से भी घर से बाहर निकलें तो एहतियात से घर से बाहर निकलें। वैक्सीन भी आ गया है, जैसा कि अभी नाज़मा ने कहा कि वैक्सीन आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरह के जो एहतियाती तदाबीर जो SOPs हमें दी गई कि उनका हम पालन ना करें, उनको हम भूल जाएँ। एहतियात अपनी जगह पे, वैक्सीन अपनी जगह पे। फ़िलहाल देखते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसके फ़ौरन बाद बताते हैं कि आज हमारे मेहमान कौन होंगे। Mission E, the name known for its excellence in results, infrastructure, faculty and management, have now designed one-year NEET 2022 course for the students whose 11th and 12th got affected due to lockdown. The one-year NEET 2022 course will feature 11th, 12th syllabus-centric, smart and to-the-point DPPs and whatnot. Admissions open for one-year NEET 2022. For details, visit Mission E Rajbagh or Mission E Paripura. गटि मंज जन यी जुनगाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। जैसे आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जेंट के लाइव जो है ये श्रीनगर की दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की डजी कशर से आप देखते हैं हर रोज़ ये प्रोग्राम। और आज है 6 जनवरी 2021। आज का शो लेकर हम हाजिर हैं और मैं मसूद मुंतज़िर और नाज़मा आपके मेज़बान हैं। अब आपको इंतज़ार होगा कि आज हम किस मेहमान से बात करेंगे और मौजू क्या होगा। जब भी हम अपने कश्मीरी ज़बान और अदब की बात करते हैं, इसमें शेर व शायरी के अलावा और भी कई सारी असनाफ़ हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं नाज़मा। और उन असनाफ़ में अगर हम देखें अफसाना निगारी है, या इसी तरह से ड्रामा निगारी है, नसर है, इसी तरह से नावल निगारी है, तो हर एक की जो है अपनी एक मुस्तहकम और मजबूत रिवायत हमारे यहाँ पे मौजूद है। और तमसीली अदब के एतबार से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ड्रामा जो है उसकी भी अपनी एक तारीख़ है। तो ये तेस रंग गिंद कत करान कत करान रंग मंच कत करान तो तथ यस तारीख सह सठा पुरान तथ मुतलिक क्या करो कत करो यह वन कोशिश कि थिएटर ये सपदान दपान पथ काल ज़बर थिएटर सपदान तम मतलब कि आज थिएटर सपदान या आज ज़बर थिएटर सपदान आज तो थिएटर सपदान तो अस पे कह नाव थकन लायक ये हेवान बलवन ठाकुर नाव हेवान MK रैना सबन नाव हेवान या मुश्ताक काक सबन नाव इथे पे थकन लायक नाव बागी बुरत नाव कशीर अंदर मंजूर मीर साहब यम थिएटर सत वाबस्त। अस्सलाम वालेकुम। थिएटर तुंद वारिया दुत तथ मुतलिक करो कत तिकाज तुहंदिस कंट्रीब्यूशन तुम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वर्कशॉप अटेंड कर्म तमिक तुम तजुर्बे तो पे ड्रामा हेत नबर तम तथ मुतलिक करो कत मगर गोड़ वन तो पानस मुतलिक सान नाज़रीन। जनाब अली बेहतर कि बह कर गोडनथ पन्न नाज़रीन माय बरत तो लोल बरस सलाम।
کیازِ پروگرام چھِ یِہنٛدے خٲطرٕ اور اَمہِ پَتہٕ یُس تۄہہِ میٛٲنِس ذاتَس مُتعلِق تۄہہِ سوال پرٛژھوٗ حظ تَتھ مُتعلِق چھُ یہِ کہِ بہٕ چھُس بیسِکلی زامُت پٹنَس. اچھا. پٹن چھُ ڈسٹرک بارہمولہَس منٛز اکھ قصبہٕ اکھ. پٹنہ کر میں ہائر سیکنڈری مطلب جو تعلیم تھی میری وہ میں نے وہاں پہ مکمل کری. اس کے بعد جو میری بی اے تک کی تعلیم تھی وہ میں نے ایز پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کری ہے. شاید ایم لحاظ کہ شروع سے مجھے یہ شوق تھا کہ میں فلموں میں کام کروں. فلموں میں؟ ہاں. تو کئی بار گھر سے بھاگا, ایون گھر سے چوریاں کر کے بھی بھاگا اور فلم انڈسٹری کا نام لے کے بامبے چلا گیا. اور وہاں پہ 90s میں نے 1 سال کا ایکٹنگ کورس بھی کیا تھا روشن تنیجا ایکٹنگ اسکول میں. اچھا. اور اس کے بعد وہاں تو بہرحال ایسے نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی بھی ایکٹر کوئی بھی مطلب شوقین لڑکا یا لڑکی جا کے وہاں پہ اس کو کام ملتا ہے. وہاں پہ بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. تو اس اسٹرگل میں مجھے کسی حد تک کامیابی ملی تھی, لیکن پھر شاید یہاں کے حالات یا کچھ میرے پرسنل حالات کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا. لیکن بامبے میں اس دوران وہاں پہ ایک گروپ ایک پلے کر رہا تھا کھٹ کھٹ کھٹ. تو یہ اظہر عالم صاحب کا لکھا ہوا تھا. تو اس میں نے ایک چھوٹا سا رول کیا تھا. تو اس وقت میرا جو دھیان بڑھ گیا ہے وہ بڑھ گیا تھیٹر کی طرف. اور میں فلموں سے میرا جو ایک طرح سے ناتا تھا, ایک طرح سے جو میں بڑا شوق تھا کہ نہیں مجھے جی ہیرو ہی بننا ہے, تو اس سے تھوڑا سا پرے ہو کے میں تھیٹر کی طرف آ گیا. میں قطع کلام کے لیے معافی چاہوں گا. پہلے یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے کہا کہ آپ کو بچپن سے ایکٹر بننے کا بڑا شوق تھا اور وہی آپ کو ممبئی لے گیا. کسی ایکٹر سے, خاص ایکٹر سے کسی متاثر ہے آپ؟ میری اگر آپ بچپن کی تصویریں دیکھیں گے یا مطلب میرا قد دیکھیں گے تو میں ہمیشہ امیتابھ بچن سے متاثر رہا ہوں. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ امیتابھ بچن کو دیکھ دیکھ ہی میں گھر سے بامبے بھاگا تھا. بیسیکلی میرے بچپن میں یہاں پہ ایک فلم کی شوٹنگ ہو گئی تھی بیربا سائڈ میں مسٹر نٹور لال کی. تو نٹور لال میں میری وہاں پہ ریکھا جی سے امیتابھ بچن سے تھوڑی مطلب بچوں جیسا میرے خیالات تھے. تو وہاں گیا تو ان کے ساتھ میں نے بات کی. تو حالانکہ اس وقت وہ مجھے بچہ سمجھ کے میرے ساتھ کھیلتے رہے. اور اس کے بعد میں جب بامبے گیا تو میں نے بہت کوشش کری کہ میں امیتابھ بچن سے بھی ملوں. حالانکہ 1-2 بار ان سے ملاقات بھی ہو گئی, یا جو ہمارے سلمان خان صاحب ہے, شتروگھن صاحب ہے, مطلب بڑے بڑے مطلب جو کلاکار ہیں ان سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے. اور چونکہ وہ جو میرا ایک شوق تھا پورا نہیں ہو سکا, مجھے فلموں میں کامیابی نہیں ملی. حالانکہ ایک جگہ مجھے فلم میں رول ملا تھا, علی گل کپور کی ایک فلم آنے والی تھی جس میں اس کی کڈنی وغیرہ وہ بیچ دیتا ہے. تو اس میں مجھے اس وقت فٹ بال پلیئر ہوتا ہے شاید, اس میں مجھے اس کے جو مطلب جو اس کا سائڈ ہیرو ہوتا تھا اس کا مجھے رول ملا تھا. لیکن میری گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے میں بامبے اس وقت نہیں جا سکا. تو پھر ایسا ہوا کہ جب میں واپس آ گیا اور یہاں کے حالات نے بھی کچھ زیادہ مجھے اجازت نہیں دی. 5-6 سال خاموش رہنے کے بعد کلچرل اکیڈمی کا ایک ورکشاپ ہونے جا رہا تھا, وائس اینڈ اسپیچ پہ. یہ کب کی بات؟ بلونت ٹھاکر کے زمانے کی بات ہے. آئی تھنک یہ تو مجھے لگتا ہے کہ 2001 کی بات ہے. تو اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا. اور جہاں سے مجھے کلچرل اکیڈمی کے ساتھ ایک رابطہ بنا, اور رابطہ بننے کے ساتھ ساتھ 2002 میں مسٹر ایم کے رینا سے میری ملاقات ہوئی. وہ ایک سیریل شوٹ کر رہے تھے, تو شاید ماشاء اللہ آپ اس میں ہیرو تھے. تو مجھے اس میں ایک باغبان کا رول دیا گیا تھا. مطلب وہ چوک در آسان میو باغس. تو اس میں جو میرا شاٹ تھا, جب میں نے آواز دی وہاں پہ کچھ مطلب ٹورسٹ آتے تھے باغ میں, وہ کچھ مجھے لگتا تھا کہ وہ سیب توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میں چلایا جو ان پہ. تو اس کے بعد رینا صاحب نے مجھے بولا کہ تم تھیٹر سے تو نہیں ہو؟ میں نے بولا ہاں سر میں تھیٹر سے ہوں. اچھا آ کے مجھ سے ملنا. تو ان سے ملاقات ہو گئی, پھر مطلب تفصیلی ملاقات ہو گئی. اور تفصیلی ملاقات کے بعد یہاں پہ ان دنوں NSD کی طرف سے ایکسٹینشنل تھیٹر ورکشاپ چل رہے تھے مطلب. تو ان کا ایک سلسلہ 5 سال تک یہاں چلا. تو اس میں مجھے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا. تو اس دوران ایک ہندی پلے تھا جو ہندی اس میں لکھا تھا نا, مطلب اس میں مطلب جو لکھائی ہوتی ہے ہندی کی, تو اس کو کشمیری کرنے کے لیے رینا سر نے بولا کہ ہے کوئی یہاں پہ جو ہندی پڑھ کے اس کو کشمیری میں کر سکتا, ٹرانسلیٹ کر سکتا. لیکن میں ہندی بھاشا پڑھ سکتا تھا. تو میں نے وہ ایکسیپشن اینڈ دا رول ایک پلے تھا, تو اس کو میں نے کشمیری میں جو لکھا, تو وہاں پہ رینا صاحب نے میری ڈھارس بندھائی, مجھے تھپتھپی دی, مجھے شاباشی دی کہ تم لکھ بھی سکتے ہو. اور میں اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ درجن بھر کے پلیز جو مطلب دوسری زبان کے تھے میں نے کشمیری میں ٹرانسلیٹ کیے ہیں, جس میں ایکسیپشن اینڈ دا رول, رائڈرز ٹو دی سی, جلوس, اس میں ہمارا سندھیا چھایا, اس میں ہمارا کھٹ 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 بھی میں نے بعد میں کر دیا. اور ایک بہت مشہور پلے ہے جو مجھے ابھی نام ہے ڈیری 4 کا ہے,
ایکسیڈنٹل ڈیتھ آف این انارکسٹ، جس کے میرے کسی عزیز نے قریباً 6-7 شو کیے اور وہ بڑا ہٹ رہا وہ. تو اس کے بعد میں نے کچھ پھر مطلب لکھنے کی طرف جو میرا شوق بڑھ گیا تو میں نے کچھ اپنے بھی پلیز لکھے ہیں، جس میں ارنیمال اپیرا جو بہت یہاں پہ ابھی اس کی مطلب ابھی تک اس کی چھاپ بنی ہوئی ہے، تو وہ میں نے کیا. ارنیمال کے بعد للوندگ میں نے کیا، میں نے وقصات کیا، میں نے بسم اللہ خان صاحب کے اوپر ایک اوپیرا ٹائپ کا ایک پلے لکھا استاد شہنائی. اور لکلی مجھے منسٹری آف کلچر گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک فیلوشپ بھی ملی تھیٹر کے لیے. ماشاءاللہ آپ نے تو ساری باتیں ایک ساتھ ہی کی، لیکن پہلے باقی باتیں بھی تو جانیں، کیونکہ ایک تو آپ نے ہندی کا ذکر کیا کہ ان نے پوچھا ہندی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو، آپ نے کہا میں کر سکتا ہوں. یہاں پہ تو زیادہ تر اردو ہی پڑھی جاتی ہے، کیونکہ ہندی جو ہے بہت کم لوگ پڑھتے تھے، کیونکہ اردو ہماری سرکاری زبان رہی ہو. تو یہ ہندی کی طرف کیسے آپ گئے تھے، کیسے مائل ہوئے تھے؟ میں ہندی کی طرف اس طرح مائل ہوا کہ جب میں گھر سے اکثر باہر نکل جاتا تھا، جب دلی بامبے یا کہیں جانا ہوتا تھا تو وہاں پہ جو مطلب میڈیم ہے وہ ہندی ہے. وہاں پہ میں نے جو ہندی سیکھی، آپ کو ہنسی آئے گی کہ میں نے بسوں پہ بس نمبر اور وہ جو جہاں ہم جیسے یہاں لکھتے ہیں سری نگر ٹو سوپور، اس چیز کو دیکھ کے میں نے ہندی سیکھی. اور اس کے بعد میں نے چھوٹی چھوٹی جس طرح ہمارے اردو کے قاعدے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اکثر وکثر سیکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بکس ہوتی ہیں، تو میں نے وہ لے لیا. تو اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جموں میں ایک دن جیول کے ساتھ میں ایک بک سیلر اس کے پاس گیا، تو میں نے اس کو بولا کہ ہندی کو سیکھنے کے لیے کوئی ایڈوانس مطلب بک ہونی چاہیے. تو انہوں نے مجھے 2-4 کتابیں تھما دی کہ یہ ہے، یہ بھی مجھے آتی ہے. تب جا کے انہوں نے مجھے مطلب ایک سرٹیفکیٹ دے دی کہ نہیں، اب آپ کچھ ناولز پڑھیے یا کچھ سٹوریز پڑھیے یا کچھ اس طرح کی مطلب اچھی کتابیں پڑھیے، آپ نے میرے حساب سے اچھی ہندی سیکھ لیا. تو اس طرح سے میں نے ہندی بہت خوبی ہوتی ہے سیکھنے کی طلب. میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ نے ممبئی کا ذکر کیا، کیا عمر تھی جب آپ ممبئی کے لیے روانہ ہوئے تھے؟ وہ پہلے مجھے بتائیے. 18 ایئرس محض. ٹھیک. اچھا، آپ ایکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لکھتے بھی ہیں، تو یہ ہمیں بتائیے گا کہ لکھنا کب شروع کیا، کیسے شروع کیا، اور کیا آپ کو سوچا کہ آپ نے سوچا کہ مجھے اب لکھنا بھی چاہیے؟ دیکھیے، لکھنا اگر دیکھے تو میں نے 1999 میں شروع کیا. جب میں بامبے میں تھا تو ہمارے کشمیر کے حالات کو دیکھ کر کشمیر سے باہر لوگوں کے دلوں میں جو غلط فہمی ہے اس چیز کو لے کے میں نے میرا پہلا پلے، حالانکہ وہ فلمی طرز کا پلے تھا، جب میں نے بعد میں لکھنا اچھی طرح سے شروع کیا تو مجھے لگا کہ یہ تھیٹر پلے نہیں، ایک مجھے لگتا ہے کہ فلم کا اسکرپٹ ہو سکتا ہے. تو اس وقت میں نے ہندی میں ایک یہ ٹرانسلیشن سے پہلے کی تو وہاں پہ میں نے لکھا مذہب نہیں سکھاتا. کیا ہوا کہ میں جس کمیونٹی میں وہاں رہتا تھا، جس لوکلٹی میں رہتا تھا، کہ میرے سارے دوست مطلب کشمیری نہیں تھے، کشمیر کے اچھے حالات مطلب اصلی حالات کو نہیں جانتے تھے. تو ان تک جو مجھے مطلب لگتا تھا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، میرا فرض کیا ہے کہ میں اپنے کشمیر کے صحیح حالات ان لوگوں تک پہنچاؤں جن کو ہمارے کشمیر کے بارے میں کہیں کہیں غلط فہمی ہے. تو اس چیز کو لے کے میں نے ایک مطلب جو میرا ایک تھیم تھا، مذہب نہیں سکھاتا، تو میں نے وہ پلے لکھا تھا اس سمے. تو اس سمے میں نے شروع کیا تھا لکھنا. اور یہاں سے آپ کی لکھنے کی جو شروعات ہوئی، اس کے بعد ٹرانسلیشنز اور ٹرانسلیشن کے بعد اور بہت سارے عمدہ پلیز بھی آپ نے لکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیج پہ آپ نے ایکٹ بھی کیا، اور ایکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایت کاری کے فرائض بھی انجام دیے. اس پہ بھی بات ہوگی، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. ارے کیا ہوا منا؟ تجھے ادرک اور چٹواتا ہوں. دیکھیے، اس کی سانسیں تیز چل رہی ہے، گھریلو علاج نہیں، ترنت ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا. تم تو یوں ہی گھبرا جاتی ہو. اچھا، میری ایگزام کب ہے؟ ایگزام؟ ہاں. اور ہم دونوں کا ٹیکہ کرن کارڈ کہاں ہے؟ بیٹا، یہ سب ماں کو پتا ہوگا نا. پاپا، جب سب ماں کو پتا ہے تو آپ ان کی بات مانو نا. اور اسکول میں بھی بتایا ہے کہ سانس کا تیز چلنا نیمونیا ہو سکتا ہے. مان گئے ماں کی نظر کو. چلو اسپتال چلتے ہیں. اسے نیمونیا ہوا ہے. صحیح سمے پر اسے یہاں لا کر آپ نے بڑی پریشانی ہونے سے بچا لیا. اگر کھانسی اور زکام کے ساتھ تیز سانس یا پسلی چلنے لگے تو یہ نیمونیا کے لکشن ہیں. ایسے میں گھریلو علاج نہیں، ترنت اپنے نزدیکی سواستھ کیندر جائیں. سانس نیمونیا نہیں تو بچپن سے ہی. نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جین کے، اور آج ہم تھیٹر کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. اور تھیٹر کے تعلق سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے منظور میر صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جب بھی ہم تھیٹر کی بات کرتے ہیں، تھیٹر ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں یہاں پہ، تو ایک بہت بڑا نام ہے. آپ مصنف بھی ہیں، اداکار بھی ہیں، ہدایت کار بھی ہیں.
اچھا ابھی تو یہ بات ہوئی کہ ہم نے جو ایز اے رائٹر جو آپ نے لکھا تھا، آپ نے پہلے جو ٹرانسلیشنز کی، اس کے بعد باضابطہ پلے لکھا. پہلے آپ نے جیسے کہا کہ مذہب نہیں سکھاتا، پلے لکھا. اس کے بعد باقی پلیز بھی آپ نے لکھے. یہاں جب آپ کشمیر میں آئے ییٚلہِ تُہۍ کٲشرِس یہ تُہۍ واپس آئے تو کہ اکیڈمی منٛز اوس یِتھ کٔنۍ ورک شاپ سپدان سُہ کوٚروٕ تۄہہِ. پتہٕ بحثیتِ اداکار آوا تُہۍ گۄڈٕ ییٚتہِ گٔیوا تُہۍ انٹرڈیوٗس کِنہٕ بحثیتِ ہدایتکار کِنہٕ بحثیتِ مُصنف یُس زن گۄڈنٮ۪تھ کتھ منٛز بنے تۄہہِ پنٕنۍ شناخت ییٚتہِ لُکو پرٛزناوٕنۍ ییٚتہِ؟ شروع میں ایز این ایکٹر یہاں پہ انٹروڈیوس ہوا ہے. شفیق قریشی صاحب کا ایک پلے تھا، انہیں کی ہدایت میں تھا، تو مجھے وہ فزیکل پلے تھا، اس میں میں نے 2-4 رول کیے تھے. لیکن اس کے ساتھ ہی مطلب کچھ 2 مہینوں کے گیپ کے اندر ہی یہاں پہ عبداللہ آزاد ہمارے بہت بڑے ایک پوئٹ ہیں، مطلب شاعر ہیں، ان پہ ایک اوپیرا ہونے جا رہا تھا 2003 میں. تو اس میں میری اچھی پہچان بنی. اس میں ایم کے رینا کی ہدایت میں مجھے عبداللہ آزاد کا رول نبھانا پڑا. تو اس سمے میری ایک یاد آزاد، تو اس میں میری پہچان بنی. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہاں سے لکھتا بھی گیا، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے مطلب یہ کوشش کری کہ تھوڑا سا میں بھی کچھ ہدایت کاری کی طرف اپنا دھیان دے دوں کہ کیسے یہ لوگ مطلب ڈائریکٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو اس میں جو میرے اندر تھوڑی بہت کچھ قابلیت ہے، تو اس کا سارا کریڈٹ، سارا شے جا رہا ہے میرے استاد شری ایم کے رینا جی کو. تو ان کی طرف سے مجھے ہمیشہ مطلب ایک طرح سے بہترین رہنمائی ملی ہے جو ناقابل فراموش ہے. تو انہیں کی بدولت میں آج یہاں پہ بھی ہوں. انہوں نے اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ کیا. اس کے بعد جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ سفر آگے بڑھتا گیا. ٹھیک ہے، یہ سفر تو ایک طرف سے ہم لے لیتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ اس میں عالم حق یاد آزاد یُس زن اوس 100 سال تقریباً سلسلس منٛز اوس آزاد صٲبنِس ٹایمہِ وِزِ آیو سُہ پلے سُہ اوس پلے تہِ ونو سُہ کینٛہہ اوپیرا، تہٕ اوپیرا یتھ منٛز بٲتھ تہِ ٲس. تیُتھُے کٔر پتہٕ تۄہہِ تہِ کوٗشِش اکھ تتھ پٮ۪ٹھ یُس زن ارنِمال اوس، یتھ منٛز بٲتھ وٲتھ تہِ ٲسۍ، کہانی تہِ ٲس، تتھ پٮ۪ٹھ تہِ کرو أسۍ کتھ. مگر یُس یہِ سِنیریو چھُ اتھ دوران یُس سُہ پیٖریڈ بنان چھُ، أسۍ ییٚمہِ وِزِ نیبرِم وٕچھان چھِ باقین چینلن پٮ۪ٹھ أسۍ ڈراما وٕچھان چھِ یا تھیٹرس پٮ۪ٹھ ڈراما وٕچھان چھِ، واریاہ ڈراما چھِ تِم آسان یِم زن حقیٖقت نِش واریاہ دوٗر آسان چھِ. أسۍ چھِنہٕ پنُن پان تتھ سۭتۍ ہٮ۪کان کنیکٹ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یہِ تہِ اگر وٕنکیٚس أسۍ مختلف چینلن پٮ۪ٹھ وٕچھان چھِ، چاہے کانٛہہ تہِ سیٖریل وٕچھو نہٕ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان کنیکٹ پنُن پان کٔرِتھ کینٛہہ. واریاہ کم چھِ تِم ییٚتہِ أسۍ پنُن پان کنیکٹ کران چھِ. ییٚمہِ وِزِ تُہۍ تھیٹر باپتھ لیکھُن شروٗع کوٚروٕ، تۄہہِ کیٛاہ روٗد تمہِ وِزِ ذہنس منٛز؟ بہٕ لیکھا تِم پلیز یِم زن یتھ سٲنِس سماجس منٛز أنٛدۍ پٔکۍ یِم زن واقعات تہٕ حالات چھِ، یِم زن آبزرویشن ژٕ وٕچھِ، تتھ پٮ۪ٹھ لیکھ کِنہٕ یِتھے پٲٹھۍ فکشن یُس زن تھوڑا سمجُن تھوڑا مُشکل گژھِ؟ نہ حظ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کتھ کرو میانہِ لیکھنٕچ حظ، یِم مےٚ پنٕنۍ پلے لیکھ نہ بلکہ تم پلے یم زن میں ٹرانسلیٹ کر یا یم زن میں اڈاپٹ کر انٹو کشمیری. مےٚ اوس ہمیشہ تتھ منٛز تہِ خیال کہ میانہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد منظر نامہٕ، میانہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد اَسُن تہٕ گِنٛدُن، میانہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد دود گژھٕ بہٕ اُجاگر کرُن پرٛٮ۪تھ کُنہِ سکرپٹس منٛز. بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مثال کہ بادل سکار سُنٛد چھُ اکھ پلے اکھ حظ جلوس، تتھ منٛز چھُ تمہِ وقتہٕ مہنگائی باتٕچ کتھ کران، مگر ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ سُہ جلوس اڈاپٹ کٔر مےٚ کٔر أزکٮ۪ن نۄمن حالاتن ہٕنٛز کتھ حظ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ این ایکسیڈنٹل ڈیتھ آف این انارچسٹٕچ کتھ چھِ کران حظ، تتھ منٛز زن یِم زن ڈیری فون پننہِ ملکٕچ کانٛہہ کتھ چھِ کران، مگر مےٚ چھِ تتھ منٛز کٔرمٕژ پننِس تٔمِس أکِس باغوان سٕنٛز کتھ یتھ باغوانس پٮ۪ٹھ یہِ الزام لگاونہٕ آو کہِ ژٕ ہسا چھُکھ پننِس پوشہِ چمنس آنترُس کھاد دِتھ یِم پوشہِ کُلۍ نیست نابوٗد کرنُک ذمہٕ دار. مےٚ کٔر پرٛٮ۪تھ وِزِ کوٗشش کہِ بہٕ یوٚتُتھ تہِ گژھٕ بہٕ واتناو تتہِ پننہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز کتھ حظ، پننِس لیکھنس منٛز، پننِس ڈایریکشنس منٛز، پننہِ مطلب کردار سٲزی منٛز. اِوٕن کہ ییٚمہِ ساتہٕ یُس زن أسۍ یہِ کنٹمپرری تھیٹرٕچ کتھ کرو، کنٹمپرری تھیٹرٕکۍ امہِ کنواہس منٛز نیبر نیٖرِتھ گوس بہٕ پتہٕ شٲمِل فوک تھیٹرس سۭتۍ. تتھ فوک تھیٹرس منٛز تہِ ٲس ہمیشہ سٲنۍ یِہے کوٗشش کہ ییٚمہِ پننہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز، ییٚمہِ پننہِ سٹیٹٕچ، پننٮ۪ن دادٮ۪ن، پننٮ۪ن دُکھن، پننٮ۪ن اسنٕچ گِنٛدنٕچ کتھ کرو. بالکل بہت خوب. اگر أسۍ تُہنٛدِ وقتٕچ کتھ کرو مثال تمہِ وِزِ اوسوٕ تۄہہِ واریاہ مطلب ٲسِو تُہۍ ڈیڈِکیٹِڈ پنُن پروفیشن ٲسِو تُہۍ پنُن پیشن ٲسِو تُہۍ تِتھ کٔنۍ نِوان. اگر أسۍ وٕنکٮ۪ن کتھ کرو کہِ وٕنکٮ۪ن یۄس یہِ وٕنکٮ۪نٕچ جنریشن چھِ، اگر نہٕ مطلب کُنہِ وقتس تِہُنٛد خواب گژھِ پوٗرٕ سُہ خواب چھِ تِم تٔتی تراوان، مطلب وہ اس پیشن کو اتنا پیشنیٹلی فالو نہیں کرتے. تو آپ کی میں اگر بات کروں فلم میں نہیں ہو پایا تو آپ نے تھیٹر کا رخ کر دیا.
أزِچ جنریشن چھِ تۄہہِ کیٛاہ باسان تِم کوٗتاہ چھِ تھیٹرس کُن وٕنکٮ۪ن رٲغِب کوٗتاہ سکوپ چھُ تِمن تہٕ تِہنٛدِ باپتھ کیٛاہ چھِو تُہۍ لُک کران حظ؟ وٕچھ حظ گۄڈنٮ۪تھٕے کرو أسۍ کتھ أزچہِ جنریشنہِ ہٕنٛز أزچہِ جنریشنہِ ہٕنٛز کتھ اگر أسۍ پٔٹِکیوٗلر کشمیٖر کٮ۪ن تِمن شوقیٖن لڑکن ہٕنٛز یا لڑکین ہٕنٛز کتھ کرو یِم زن اداکٲری پنُن مطلب سُہ ذٔریعہٕ روزگار یژھان چھِ بناوُن یا تِہُنٛد پیشن چھُ یہِ یا تِم چھِ یژھان یہِ کرٕنۍ حظ. مےٚ چھُ باسان یُس زن مےٚ پنُن ذٲتی تجربہٕ چھُ صحیح پلیٹ فارم چھُنہٕ تِمن ییٚتہِ میلان حظ ییٚمہِ کِنۍ زن واریاہ سون ٹیلنٹ بہٕ وَنہٕ یہِ برملا اعتراف کرٕ کہِ ضایہِ تہِ چھُ گژھان حظ ییٚتہِ چھُنہٕ اَسہِ صحیح پلیٹ فارم حظ کِہیٖنۍ. اور سٹیجس متعلق تھیٹرس متعلق چھُ مےٚ باسان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سٹیج ییٚتہِ رِوایو وَنہٕ بہٕ کینٛہہ ختم چھُنہٕ ییٚتہِ گوٚمُت حظ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بھرپوٗر اندازس منٛز یہِ برونٛٹھ چھُ یژھان پکناوُن اَسہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ مُشکلات یِوان حظ. لہٰذا یُس زن نٔو جنریشن چھِ تِمن چھُ وقتن فوقتن دکہٕ لٔگِتھ مایوٗسی ہُنٛد شِکار پیٚوان سپدُن حظ. اور شاید چھُ وٕنکیٚنس باسان کہِ اگر أسۍ بامبے ہٕنٛز کتھ کرو بامبے منٛز چھِ وٕنکیٚنس کٔشیٖر ہِنٛدۍ ساسہٕ بٔدی تِم نوجوان ایز سٹرگلٲرٕس تتہِ دکہٕ کھٮ۪وان یِم نہٕ پراپرلی ہیٚچھِتھ چھِ تور گٔمٕتۍ حظ کِہیٖنۍ. سٹیج تہٕ تھیٹر چھِ اکھ سُہ جاے ییٚتٮ۪تھ نسن أکِس نوجوانس بہتریٖن رہبری بُنیاد چھِ میلان اور یہِ بُنیاد چھِ تٔمِس نہ صرف اتھ شوبس منٛز اداکٲری ہٕنٛدِس شوبس منٛز چاہے سٹیج اداکٲری ٲسِن چاہے سُہ فلم اداکٲری زندگی چھِ تتھ منٛز. آپ کے ساتھ جو ہمارا جو سلسلہ ہے گفتگو کا تھیٹر کے تعلق سے ہم اور بھی باتیں کریں گے لیکن ایک اطلاع جو اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے کہ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آج یعنی 6 جنوری کو جو 11ویں جماعت کے امتحانات لیے جانے والے تھے وہ فی الحال مؤخر کر دیے گئے ہیں اور فریش جو نئی تاریخ جو ہے اس کا اعلان جو ہے بعد میں کیا جائے گا. تو بات کر رہے ہیں ہم منظور میر صاحب سے تھیٹر کے تعلق سے. یُس زن تُہۍ ووٚنوُ کہِ تھیٹرس منٛز یُس زن چھُ یہِ چھُ ہیٚچھنٕچ جاے تہِ اَتہِ چھُ ہٮ۪کان ہیٚچھِتھ تہِ. تۄہہِ چھُ پنُن تھیٹر گرُپ تتھ تھیٹر گرُپس منٛز یِم تہِ تۄہہِ آرٹسٹ چھِ یِم چھِ زیادٕ پہمتھ یِم زن طٲلب علم چھِ یِمٕے چھِ تۄہہِ اَتھ سۭتۍ تھٲیمٕتۍ گرُپس منٛز. یِمو طٲلبہٕ علمو منٛز کانٛہہ تیُتھ تہِ طٲلب علم ییٚمِس سٮ۪ٹھاہ پیشن چھُ سٮ۪ٹھاہ جنوٗن چھُ سُہ چھُ یژھان أتھۍ پنُن کٔریر بناوُن؟ بے شک مےٚ چھُ پنُن گرُپ یتھ زن کشمیٖر پٔرفارمٲرٕس کلیکٹِو چھُ اور کشمیٖر پٔرفارمر کلیکٹِوس چھُ منسٹری آف کلچر گورمنٹ آف انڈیا کی طرف اکھ ریپٹری فنڈ تہِ مِلان حظ. مےٚ چھِ 9 نفرن ایٹ د ریٹ آف 6,000 روپیٖز پر منتھ تران. مےٚ چھُس گروٗ مےٚ چھُ 10,000 روپیٖز حظ تران تِمن سۭتۍ کٲم کرنس تہٕ تِم ہیٚچھناونس. اتھ منٛز چھُ مےٚ اکھ لڑکہٕ تیُتھ بالکل نوٚو ییٚمِس وُنہِ ؤری کھنٛڈ گوٚو شاید کٔر تٔمۍ شاید 1 یا 2 پلے منٛز کٲم. فرید احمد شیخ چھُ تٔمِس حظ ناو. فرید احمد شیخس چھِ یِم حالات کہِ سُہ چھُ لگ بگ 20 کِلوٗمیٖٹر پیدل اورٕ یِوان 20 کِلوٗمیٖٹر پیدل یورٕ گژھان. وقتن دیُت اَسہِ تٔمِس مشور فرید یتھ منٛز چھُنہٕ ژےٚ سورُے میلان کینٛہہ. اکُے جواب تٔمۍ سُنٛد اور بہٕ چھُس ییٚتنس تٔمِس سلیوٹ کران کہِ سر ییٚمہِ دۄہن بہٕ دوٚیمہِ کامہِ کُن لگہٕ تمہِ دۄہن حظ روزِ نہٕ میون تھیٹر میون شوق کینٛہہ. مجھے اسی میں اٹھنا ہے خدا نہ کرے مجھے اسی میں گرنا ہے لیکن میں تھیٹر کے سوا کچھ نہیں کروں گا. یِم تہِ چھِ اَسہِ حظ. مےٚ چھُ بیٛاکھ اکھ مُدثر احمد خان بڑٕ مشہوٗر چھُ سُہ ساوُتھس منٛز حظ شیراز ناوس منٛز حظ مطلب زبردست کامیڈین. اس کا بھی یہی خیال ہے. لڑکی چھِ مےٚ 2-3 تِہُنٛد ونہٕ نہٕ بہٕ ناو کِہینۍ شاید چھِ تِمن وقتس کِراے تہِ نہٕ آسان کِہینۍ مگر ہر دۄہ چھِ تِم ونان سر اَسہِ کر چھُنہٕ آفِس رِہرسل کرنہٕ خٲطرٕ. بہٕ چھُس کوٗشِش کران تِمن نہ 3 دۄہن کرو نہٕ رِہرسل أسۍ کرو 2 دۄہن أسۍ کرو وٕنکیٚنس چھُنہ ؤرچُول رِہرسل کرو أسۍ. نہ سر یہِ فِزِکل رِہرسل گژھِ نہٕ کِہینۍ. اَسہِ کیازِ چھُنہٕ دِوان بہٕ چھُس دَپان اَمہِ موٗجوٗب کہِ تۄہہِ چھِ 100 رۄپیہِ لگان کِراے 50 رۄپیہِ کِراے لگان اگر تۄہہِ 20 دۄہن رۄپیہِ 1,000 لگہِ پتہٕ دی نہٕ یہِ تھیٹر تۄہہِ رۄپیہِ 1,000 کینٛہہ مگر تِم چھِ آسان ییٖژاہ جنوٗنی اور تِم چھِ یوٗتاہ شوق سان یِوان تِم چھِ دپان سر أسۍ لاگو 100 رۄپیہِ کِراے بٹ وی وانٹ ٹو ڈو. اچھا منظور صاحب ایک بات یہاں پہ ابھر کے آتی ہے کیونکہ جب آپ نے تھیٹر کو چنا اور بعد میں آپ نے کب سوچا تھا پہلے خود کہ نہیں میں اسی کو اپنا جو ذریعہ معاش بناؤں گا میں کچھ اور نہیں کروں گا میں صرف تھیٹر کے ساتھ وابستہ رہوں گا جبکہ آپ کو پتہ تھا کہ تھیٹر میں یہاں کے جب ہم بات کرتے ہیں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے اور اب جو آپ کے جو ٹیلنٹس ہیں جن کے بعد آپ کہتے ہیں جنون کی حد تک وہ تھیٹر کے ساتھ وابستہ ہیں تو ان کے مستقبل کے بارے کو لے کے بھی آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے جہاں میں اپنے بارے میں سوچا ہوں کہ میرا ذریعہ معاش کا سلسلہ کیسے چلے گا بے شک بہت ساری کٹھنائیوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا. شروع میں ایسا بھی ہوا
کہ جب ہم بات کریں گے یہی عالمہ کر یاد آزاد آزاد کی، تو میں ان دنوں یہاں ایک جگہ ہے حبقت الکرفلی مالا میں رہتا تھا. کرفلی مالا سے ٹیگور ہال اور ٹیگور ہال سے کرفلی مالا روز پیدل آتا جاتا تھا، اور مطلب جیب میں کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد محنت سے، لگن اور ولولے سے راستے آہستہ آہستہ کھلتے گئے، اور جہاں سے مجھے ذریعہ معاش کا مطلب جو میری تلاش تھی اس کا مطلب سمجھ لیجیے کہ وہ حل ہونے لگا. اصل میں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس راستے ہونے چاہیے اور ان راستوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کشمیر میں ان راستوں کو اجاگر نہیں کیا جاتا ہے، نہیں دکھایا جاتا ہے نئی پود کو، بلکہ ہم ان کو ڈراتے ہیں. جب بھی کوئی آتا ہے تھیٹر کی طرف، جب بھی کوئی اس اداکاری کی طرف آتا ہے تو ہم اس کو ڈراتے ہیں کہ یہ چینی کی، لیکن یہاں پہ بہت کچھ ہے. ہمارے گورنمنٹ نے، میں مطلب سینٹرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، بہت ساری سکیمز رکھی ہیں جن سکیمز کو اگر آپ اپنائیں گے تو آپ کا ذریعہ معاش بہت حد تک حل ہو سکتا ہے. ہاں صرف یہ ہے کہ آپ ہاں میں قناعت شعری سے آپ کو کام لینا پڑے گا. میرے پاس گاڑی نہیں ہے لیکن سائیکل سے میں آ سکتا ہوں، جا سکتا ہوں، اچھا کماتا ہوں. مطلب میوزن انسانس قناعتس مز پکناوان چھُ. تو ایسے بہت سارے وسائل ہیں، لیکن ان کو برائے کار لانے کے لیے آپ کو ان راستوں کو جاننا بہت ضروری ہے. لیکن یہاں کشمیر میں ان راستوں کی طرف آپ کو کوئی مطلب وہ راستے آپ کو کوئی نہیں دکھاتا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. سر تو کرو ذکر آپ نے خود فرمایا کہ لوگ ڈراتے بہت ہے. اگر ہم ٹیلنٹ کی بات کریں، کشمیر میں ٹیلنٹ بہت ہے، بہت زیادہ ہے. ساتھ میں ہمیں لوگ ڈراتے بھی ہے کہ یہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، اَتھ منٛز چھُنہٕ فیوچر کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے، اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کشمیر میں تھیٹر کا فیوچر آپ کو کیا دکھتا ہے؟ اور اس سے پہلے کہ آپ ان کے سوال کا جواب دیں، آپ نے بڑی دلچسپ بات آپ نے کہی، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ وسائل بہت سارے ہیں اور ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ وسائل کیا ہیں. اور میں چاہوں گا کہ ان وسائل کے بارے میں بھی جو دیکھنے والے، جو ہمارے جو نئے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جو آنا چاہتے ہیں تھیٹر کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، انہیں پتہ چلے کس طرح کے وسائل ہیں. وسائل کے بارے میں ہم جب بات کریں گے تو منسٹری آف کلچر گورنمنٹ آف انڈیا نے، یا باقی جتنے سنگیت ناٹک اکیڈمی ہے، نیشنل اسکول آف ڈرامہ ہے، ساہتیہ اکیڈمی ہے، نارتھ زون کلچرل سینٹر ہے، تو ان کے پاس بہت ساری سکیمز ہیں. اور ان سکیمز سے آپ کو ایک اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ معیار کا کام کریں. ہم نے کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں، ہم نے ہر چیز کو بزنس کی اینک سے دیکھا ہے. جبکہ تھیٹر اور یہ جو مطلب کریٹو ہم جو لائف گزارے ہیں، جو ہم کریٹو کوئی کام کر رہے ہیں، یہ بزنس کا کام نہیں ہے. تو اگر ہم ان اداروں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کو کئی سکیمز سے پیسہ آ سکتا ہے، اور آپ معیاری کام یہاں لوگوں کو دکھا کر اس تھیٹر کے عروج کے لیے کام کر سکتے ہیں. اس تھیٹر کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جا سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی چیز کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچائیں گے تو وہ کام آپ کو زمین میں نہیں دسنے دے گا، بلکہ اپنے ساتھ اوپر لے جائے گا. بالکل. یہ جو معیاری کام کی آپ نے بات کی، معیاری کام کے ساتھ ساتھ اور بھی کیا لوازمات ہونے چاہیے ان وسائل کا فائدہ اٹھانے کے لیے، اس تعلق سے بات کریں گے. اور ناظمہ کا سوال بھی رہ گیا، اس کا جواب بھی لیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا مختصر سا وقفہ لیتے ہیں پہلے. Mission E, the name known for its excellence in results, infrastructure, faculty and management, have now designed one-year NEET 2022 course for the students whose 11th and 12th got affected due to lockdown. The one-year NEET 2022 course will feature 11th, 12th syllabus-centric, smart and to-the-point DPPs and whatnot. Admissions open for one-year NEET 2022. For details, visit Mission E Rajbagh or Mission E Paripura. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رِشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K और आज स्टूडियो की जीनत बढ़ा रहे हैं मंजूर साहब, जो कि थिएटर की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। इनसे चंद और सवालात पूछते हैं, पहले उन सवालात के जवाब लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पूछे हुए हैं। मेरा सवाल कि आप फ्यूचर कहाँ देखते हैं कश्मीर में थिएटर का, उसके बाद मसूद साहब का सवाल। कश्मीर में मैं थिएटर का फ्यूचर देखता हूँ वहाँ पे जहाँ पे हम थिएटर के लिए काम करने वाले एक साथ जमा होकर इस तारीख को आगे ले जाएं और सबसे पहले हम थिएटर की जो हमारी आज की रिवायत है, जो हमारा आज का मतलब इसका चलन है, उसको हम ठीक करें, क्योंकि आज की डेट में कश्मीर में थिएटर का चलन बहुत कम है। तो इसके लिए हमें काम करना होगा और इसके लिए काम करने के बाद जो हमारे कश्मीर का थिएटर है, यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि लगता है कि कुछ वसाइल की कमी है, लेकिन अगर हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान दे दें तो वो वसाइल की कमी भी हमें मतलब पेश नहीं आएगी। तो कश्मीर का थिएटर जहाँ तक मैं देखता हूँ इसका फ्यूचर बिल्कुल ताबा है। तो सिर्फ ये कि हमारे अंदर ईमानदारी पैदा हो, शौक़ पैदा हो और जुनून पैदा हो। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये भी उभर के आती है कि जैसे आपने कहा कि मुस्तकबिल बहुत अच्छा है और वसाइल की बात भी आपने बात की, हालांकि वसाइल में कुछ चीज़ें हैं जो अभी जानना बाकी हैं। ये वसाइल की जब हम कहते हैं कि वसाइल सारे सही हैं, हमारे पास है और यहाँ पे जब मुस्तकबिल भी आपको लगता है कि बिल्कुल रोशन है, इसके बावजूद जब हम देखते हैं कि कश्मीर से बाहर अगर हम देखते हैं, पहले हम अपनी यूटी की बात करेंगे, जम्मू की अगर हम बात करेंगे, जम्मू में थिएटर काफ़ी मकबूल है। या मुल्क के बाकी हिस्सों में आप देखेंगे लोग वहाँ या इवन जम्मू में लोग जो हैं वो टिकट खरीद के थिएटर देखने जाते हैं। यहाँ आप मुफ्त में भी उनको बुलाएं तो तब भी कोई थिएटर देखने आपको मुझे याद है कि आप कितनी बार फ़ोन करते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हमारा प्ले है, आइए प्ले देखिए, मुफ्त में प्ले है, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं। क्या वजह है? इस चीज़ को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे उनको राग़िब किया जा सकता है? पहले सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मुझे लगता है कि 30 साल पहले जम्मू में थिएटर था ही नहीं, जबकि कश्मीर का थिएटर बहुत उरूज पे था। लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि कश्मीर में कहीं थिएटर नहीं है, लेकिन जम्मू का थिएटर बहुत आगे निकल। बिल्कुल। तो हम लोगों को सबसे पहले उस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जम्मू में थिएटर को कैसे उरूज मिला। ठीक, तो जाहिर सी मतलब बात है कि वहाँ पे उन्होंने जो ईमानदारी से काम कर दिया तो उनका थिएटर वाकई वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक थिएटर को होना चाहिए। बिल्कुल। अब जब हम उसके बगैर कश्मीर की बात करेंगे, जैसा कि आपने बता दिया कि मैं फ़ोन करता हूँ, SMS करता हूँ, कार्ड डालता हूँ, सब कुछ करता हूँ। थिएटर में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, थिएटर में अलग अलग एक तरह से डिपार्टमेंट्स होते हैं। जिस तरह आपके पास एक स्क्रिप्ट है, आपके पास डायरेक्टर है, आपके पास आपका प्ले राइट है, आपके पास कॉस्ट्यूम है, आपके पास सेट है, इसी तरह मुझे लगता है कि हमारे थिएटर में एक पब्लिक रिलेशन का कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं है कि लोगों को हमने दूर कर दिया। हालांकि हम भी जिम्मेदार हैं, हमने हमारी क्वालिटी को इतना बिगाड़ दिया है कि लोग हमसे दूर हो गए, लेकिन यहाँ पे हालात जो रहे उन हालात के कारण आवाम थिएटर से बहुत दूर हो चुकी है। और आवाम को थिएटर के साथ जोड़ने के लिए हमें बिल्कुल उसी तरह मेहनत करनी होगी जिस तरह एक थिएटर प्ले को स्टेज तक लाते लाते हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसी तरह स्टेज पे लाने के साथ साथ हमें आवाम को लाने के लिए भी इस चीज़ में बहुत मेहनत करनी होगी। बिल्कुल। मैं आपको अपनी एक मिसाल दे दूंगा कि मेरा अर्निमाल जब हो गया तो उस वक्त मुझे लगता है कुछ 650 के करीब कैपेसिटी थी हमारे क्या बोलते हैं टैगोर हॉल में। 50 लोग कुछ ज़्यादा ही थे, 700 लोग आ गए थे। और उसके बाद में मतलब शायद कुछ ऐसे छाप बिठा दिया था उस प्ले ने कि लोगों को लगा। किस साल की बात है ये? 2000 मेरा पहला जो हो गया था 17। अच्छा, ठीक। तो उसके बाद में उस प्ले का कुछ ज़्यादा मतलब इस तरह का छाप मतलब आवाम के जहन में था कि मैंने फरवरी महीने में 2018 में एक प्ले किया था। जिस तरह आज बाहर बर्फ के कारण बहुत सारा पानी है, उस तरह उस दिन भी टैगोर हॉल में बहुत पानी आया था। और मन ही मन मेरी ये ख्वाहिश थी कि काश मेरे इस प्ले को 50 लोग देखें। वक्त साज है ये, बिशम सानी का हानुश का कश्मीरी तर्जमा है। मतलब ये मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन अल्लाह का करम ये था कि मैं जब मतलब हमारा शो शुरू करने वाला था तो देखा कि 100 के करीब गाड़ियाँ ही थी और 350 लोग
ठंडे मौसम में वो प्ले देखने का लिया। तो मुख्तसरन ये कहने का मतलब है कि जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अपने काम को नहीं सुधारेंगे, उसकी क्वालिटी को नहीं बढ़ाएंगे, शायद लोग हमें कबूल नहीं करेंगे। अवाम आपकी हर उस चीज़ को पसंद करती है जिसके पीछे उनको आपकी मेहनत दिखती है, और वो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और आपको नहीं लगता यहाँ पे आवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोकल जो टैलेंट है उनकी सताइश करे, उनको अप्रिशिएट करके उनको और ज़्यादा मोटिवेट करे कि वो जो काम कर रहे हैं? बेशक, लेकिन अगर आपका काम उस लायक नहीं हो तो हम उनको ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। बहुत खूब। जी, मैं जानना चाहूँगी यहाँ पे आपसे कि आपने माशाल्लाह इतने सारे प्लेज किए हुए हैं, खुद आपने लिखा हुआ है, तो आखिर आसान तुथ क्या युस हमेशा तस रोज़ान चु तु सु याद रोज़ान ज़्यादा पहन, हालांकि आपका जो काम है वो हर बार आपको याद रहता है, लेकिन कोई एक ऐसा वाक़ा होता है जिससे हमेशा जहनस मं बचा सवाल तो पृछा, जाहिर सी बात है आपके जहन में अभी कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा, तो वो हम सुनना चाहेंगे कि क्या है वो। मुझे मतलब जो हमेशा मेरे जहन में एक प्ले है मेरा ललविन दाग में। ललविन दाग में वहीद का एक कैरेक्टर करने वाला मेरा आर्टिस्ट है, तो हमेशा मुझे इस बात से हंसी भी आती है और इस बात से मुझे मतलब कभी कभी मैं गौर भी करता हूँ उस बात पे कि जब भी मैंने जिस दिन मैंने वो प्ले अपना गांधी भवन में किया था यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगता है कि 200 के करीब लोग थे वहाँ पे, और 200 में से अगर 50 या 60 औरतें थी, तो 60 औरतों ने ऊंची ऊंची आवाज़ में उसको इतना बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा कि इतना मतलब उसने वो रोड इस तरह से मतलब इस तरह से वो तंज किया, तो मुझे आज तक वो बात याद है। और मतलब वो उसकी मतलब उस तंज के पीछे उस एक्टर की कामयाबी थी। और उसके बाद इत्तेफाक की बात मैं आपको बताऊंगा कि वही मेरा एक्टर शौकत मागरे अर्निमाल में भवानी दास काचरू का रोल कर रहा था, और वही रूडनेस जो उसने यहाँ टैगोर हॉल में 2 शोज़ में दिखाई, और उसके बाद में जो हमारा तीसरा शो उसका जम्मू में हुआ, तो जम्मू में उस वक्त हमारे मतलब पता नहीं ये किस डिपार्टमेंट के हमारे मिनिस्टर थे बशारत बुखारी साहब, तो वो स्टेज पे आके कहे बगैर भी ना रह सके कि ये कैरेक्टर मुझे बहुत जालिम लगा। बेवचु ते ब्याख चीज ये पाने कशीर हंदिस कत करो, ये कशरन लोल बगरानुक अंदाज सह थाना थोड़ा डिफरेंट तुम तोताम कंस एक्टर समिस नाव जोड़न नब्र ये पे शमसदीन फाइटर यह टाठनार यह मोहब्बत अश बसान कुन सात मतलब ये मरहूम शादी लाल ते अक्सर कत कर कि ये वत पकान या फारूक शेख गन नाव ज्यादा मारूफ तो तम ये वत पकान पे तम दपान है गन या शमसदीन हो या थे पे हो हाजी मंजूर सब मरहूम शाम लाला बैंड वाय तर अमी नाव लोग यह टाटनार, हालांकि तम सान लुक तम पे कूनन अचान तमें ये लुक पत्कन जमा ग मे बसान यह प्लस पॉइंट तुम वोनू कि जन तुम बासो कि अक हिसाब सो तंज ये वनो कि तमो को तंज, मगर तिहुंद तरीक मोहब्बत वर्तावन मे बसान यह और तथ मोहब्बत पत्कन बासे मे तमिस एक्टर सं कामयाबी बिल्कुल सही मतलब तहज कामयाबी हज बड़ बार दास्तान बिल्कुल सही। अच्छा ब्याख चीज यस में वन नाजमत यह प्रसान तो कत कर ब्रो कि जन थिएटर या रेडियो या टेलीविजन यम त्रे मीडियम त्रेशवनी पन पन जन कलम पन हैत बिल्कुल डिफरेंट अक यमो मज कुछ सारे खोत मुश्किल अत मह कहन शक कि थिएटर सठा मुश्किल थिएटरस मह कि बहुत वनस कत कर मे बी अगर कुछ सात गलत ग लाइव शो आसे नी कहें यह हेको रिपीट कर बिल्कुल इथे पे थिएटर लाइव आसान अत रिटेक कहें तो इसलिए मान हिसाब जन त्रो मीडियमो मज थिएटर यह सारे खुद टफ अगर गलती रेक्टिफाई थिएटर्स मज बिल्कुल तो इथे कन अत मज कहें अत मज द्राव डायलॉग ये सात वक्त साज गोक शो कोर तथ मज सो कोशुर एक्टर मतलब बचन कोमुत ब्या प्रॉब्लम कि
کٲشُر نہٕ تِمن ہیٚچھناوان کینٛہہ گال باسان کیٛاہ گژھِ سون بَچہِ کٲشُر کٔرِو بنسبت کہِ تٔمِس چھِنہٕ أسۍ اردوٗ تہِ ہیٚچھناوان کینٛہہ أسۍ ووت چھِ اردوٗ ہیٚچھناوان سُہ چھُ آسان اَکہِ حِساب وَلگر لنٛگویج اکھ چھِنہٕ ہیٚچھناوان مگر اَسہِ چھِ تَتھ منٛز خۄش گژھان حظ تہٕ اَسہِ اوس تیُتھُے ایٚکٹر اکھ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس اکھ ڈایلاگ اوس وَنُن گٔر چلن واجٮ۪ن تٔمۍ ووٚن تیُتھ مطلب بہٕ کیٛاہ وَنہٕ ییٚتہِ ہٮ۪کو نہٕ تِم ؤنتھٕے کینٛہہ یہِ اوس اَتھ ہیٚکہِ ہے نہٕ سُہ رِٹیک کٔرِتھ کِہیٖنۍ حظ تھیٹرس منٛز چھُ یہِ سپدان چھُ تہِ چھُ لایِو سپدان اور تھیٹر چھُ سٮ۪ٹھاہ ٹف مےٚ چھُ سُہ تہِ یاد منظوٗر صٲب اَکہِ لَٹہِ اوس اکھ تھیٹرس پٮ۪ٹھ اوس اکھ پلے ٲسۍ وٕچھان ٹیگَس منٛز اوس پلے اکھ چلان تَتھ منٛز یۄس زن خوتوٗن ٲس یۄس ہیٖرویِن تَتھ منٛز ٲس تہٕ تٔمۍ ییٚلہِ ڈایلاگ ووٚن تہٕ تٔمۍ ووٚن واریاہ لۄتہِ ڈایلاگ تہٕ آڈینس منٛز ووت کُس پتہٕ لاوڈر پلیٖز سۄ آیہِ برونٛٹھ پہم سٹیجس تہٕ ووٚن تٔمۍ دُبارٕ ڈایلاگ پتہٕ ووٚنُن سۭتی یہِ تہِ وۄنۍ چھا ٹھیٖک تہٕ مطلب بِلکُل صحیح ییٚلہِ زن لایوَس منٛز برونٛٹھ کَنہِ آسان چھِ شہجار اکھ پلے ییٚتہِ گوٚو اتھ منٛز ٲس اَسہِ اکھ ایٚکٹرس اکھ مےٚ اوس تتھ بہٕ اوسُس تتھ رایٹر تہِ مگر تتھ اوس مےٚ رول اکھ پنڈت جی سُنٛد بیٚیہِ ٲس مےٚ نیٚچِس سٕنٛز کوٗر آسان حظ مےٚ چھُ میک اپ مینن یپٲرۍ تہِ کوٚرمُت ٹیوٗب بیٚیہِ دوٚپُن یپٲرۍ تہِ چھُ کیٛاہ تانۍ حظ بہٕ چھُس پنٕنۍ کِنۍ سُہ لٲگِتھ رکھتا وقتا أمِس حظ گٔے کٲم أمِس گوٚو سِکرِپٹ مٔشِتھ اور أمۍ تُج وۄٹھ 8 پیج تٔر یہِ اپور 2 کریکٹر گٔے ٹوٹل اتھ منٛز سِکِپ اچھا لاسٹس چھُ اکھ آڈینسہٕ منٛز نفر مےٚ کران فون ہے منظوٗر صٲب مےٚ ووٚن تہٕ اکھ کتھ مےٚ باسیو اتھ پلییس کتٮ۪ن گڑبڑ کہِ اتھ منٛز اگر پنڈت جی سُنٛد تہٕ بیٚیہِ تِہنٛزِ فیملی ہُنٛد ذِکِر چھُ گژھان سُہ کیازِ گوٚو پتہٕ ایبرپٹلی اتھ منٛز پتہٕ ووٚن تٔمِس بیسِکلی چھُ ییٖژھن کہِ أمِس ایٚکٹرس گٔے اتنَسن غلطی أمۍ ژھٕنۍ 2 سیٖن منٛز وقت سِکِپ کٔرِتھ بنسبت کہِ اگر یہِ ٹی وی یس منٛز آسہِ یا فِلمن منٛز آسہِ یا ریڈیوس تھیٹرس منٛز چھِنہٕ یِم آپشنز کِہینۍ حظ بِلکُل بِلکُل اچھا معیارٕچ یۄس تۄہہِ وۄنۍ ٲسۍ کتھ حظ کٔرِتھ کہِ وۄنۍ چھُ واریاہ مۄختصر وقت اَسہِ تُہۍ سُہ معیارٕچ کتھ کران کہِ معیٲری کٲم گژھِ آسٕنۍ معیٲری ڈراما گژھن آسٕنۍ تہٕ وسٲیِل ہسا چھِ تیٚلہِ واریاہ وۄنۍ یِم زن سٲنۍ وٕچھن وٲلۍ وٕنکیٚس یُس زن یِتھ پٲٹھۍ کہِ یوٗتھ یُس زن چھُ یُس زن ڈراما سۭتۍ وابستہٕ گژھُن تھیٹر یژھان چھِ کرٕنۍ تِمن ؤنۍ تو وۄنۍ تھوڑا وضاحت سان کہِ کیاہ کیاہ وسٲیِل چھِ تہٕ تمہِ باپتھ یُس کرایٹیریا چھُ سُہ کیاہ چھُ وٕچھ حظ گۄڈنیٚتھٕے چھُ یہِ کتھن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کتھ کرو پننہِ معیار بڑاونٕچ تہٕ تِمن ہٕنٛدۍ وسٲیِل پٲدٕ کرنٕچ حظ تمہِ خٲطرٕ چھُ بہٕ کرٕ خاص کر تھیٹرٕچ کتھ حظ کیٛازِ فِلم ٹیلی وِجن یا ریڈیوٕچ چھُنہٕ مےٚ زیادٕ نالیج کِہینۍ حظ تھیٹرس منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز یُس زن کتھ چھُ کران حظ اگر أسۍ سٹیجٕچ کتھ کرو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سٹیجس پٮ۪ٹھ کھٔسِتھ اکھ سیٹ چھِ بناوان یہِ سیٹ چھُ پننہِ وقتہٕ پانہٕ کتھ کران حظ ییٚمہِ ساتہٕ لایٹ آن آف چھِ کران یا امیِکۍ رنٛگ چھِ بدلاوان لایٹ چھِ کتھ کران یُس أمِس کاسٹیوٗم چھُ دِوان یہِ چھُ کتھ کران حظ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پراپرٹی ہٕنٛز کتھ چھِ اتھ چھِ أمِس اتھس منٛز یہِ چھِ کتھ کران حظ یہِ چھُ أمِس بڑٕ ڈیٖپلی سمجُن حظ ییٚمہِ ساتہٕ یِم چیٖز یہِ گہرٲیی سان امیُک مُطالعہٕ کرِ ظٲہِر سی بات ہے کہِ أمِس انسانس آسہِ پتہ کہِ ییٚمِس میٖر صٲبس چھُ کرٛہنہِ رنٛگہٕ یتھ سیٖنس منٛز پلو لٲگِتھ یہِ کیٛاہ زبان چھُ بولان حظ یہِ چیٖز دی أمِس آٹومیٹِکلی اکھ معیار اکھ حظ اکھ کالٹی اکھ حظ ییٚلہِ أمِس پتہ آسہِ کیٛازِ یہِ کرِ کوٗشش یِم چیٖز پتہٕ اتھ منٛز اپناونٕچ یِم چیٖز اتھ منٛز دۄہراونٕچ یِم چیٖز عملی طور اتھ منٛز لُکن ہاونٕچ حظ تہٕ تمہِ خٲطرٕ یِم زن پتہٕ تُہۍ وسٲیلن ہٕنٛز کتھ کران حظ چھُ وسٲیلن منٛز چھُ ییٖژھن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ واقعی اکھ تھیٹر کرنہٕ خٲطرٕ سون نوجوان ییہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ سکالرشپ سکیٖمٕز أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ فیلوشپ سکیٖمٕز أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ پروڈکشن گرانٹ سکیٖمٕز أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ ریپرٹری گرانٹ سکیٖمٕز أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ حظ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پننہِ رِجنٕچ کتھ کرو یتھ أسۍ أسۍ چھِ یِوان ہِمالین رِجنس منٛز حظ أمِس چھِ ہِمالین گرانٹ مطلب سکیٖمٕز حظ أمِس چھُ سنگیٖت ناٹک اکیڈمی ہٕنٛدِ طرفہٕ اگر یہِ گرُپ چھُ چلاوان حظ أمِس چھُ تتہِ یِیرلی اکھ فاینانشل گرانٹ سکیٖم حظ منسٹری منٛز چھُ یِیرلی فاینانشل گرانٹ سکیٖم حظ یِتھٕے کٔنۍ اگر أسۍ مطلب لوکل اکیڈمی ہٕنٛز کتھ کرو حالانکہِ کینٛہہ ؤری گٔے وۄنۍ تتھ تھوڑا موقوٗف کٔرمٕتِس تِمن کیٛاہ چھِ تِہنٛز سۄ پالسی تتہِ تہِ چھُ یِیرلی فاینانشل گرانٹ یِوان دِنہٕ حظ امہِ علاوٕ یِم زن اَسہِ باقٕے نِجی اِدارٕ ییٚتہِ چھِ یا غٲر سرکٲری یا سرکٲری اِدارٕ چھِ یتھ منٛز زن أسۍ ریڈیو کشمیٖرٕچ کتھ کرو ییٚتہِ زن وٕنکیٚس آل انڈیا ریڈیو چھُ دوٗردرشنٕچ یِم پننہِ دوٗردرشنٕچ کتھ کرو حظ یا ییٚتہِ چھِ کینٛہہ مطلب غٲر سرکٲری تِم گٔے جموں کشمیٖر بینک چھِ حظ یا ٹوٗرزم چھِ یِم تہِ چھِ واریاہ مدد دِوان حظ ییٚلہِ انسان یہِ منیج گژھِ پنُن بہتریٖن چیٖز یِم چھِ دِوان حظ اور وسایلن حظ چھِنہٕ کٔمی
पूर्व उम्मीद मंजूर साहब कि यम सन वचन वाल आसन खास कर यम सन आर्टिस्ट तबक यम जन आस जुड़ तम महसूस सपदम तुम सठा शुक्रिया गुड मॉर्निंग जैन सीन बापत ये मुफीद जानकारी दिन बापत थिएटर्स मुतलिक। और नाज़रीन मोहतरम इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो हमें इत्तला मिली कि आज यानी 6 जनवरी को 11वीं जमात के जो इम्तहानात लिए जाने वाले हैं वो मौखर कर दिए गए हैं। अगली तारीख का ऐलान जो है वो बाद में किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो अभी आप देखें कि बर्फबारी की वजह से जो पिछले कुछ दिनों से नहीं हो रहा है, कोशिश की जाएगी कि आज उसे जो फिर से शुरू किया जाए अगर हालात और मौसम ने इजाज़त दी तो। अगर मौसम साजगार रहा तो आज जो फुटबॉल टूर्नामेंट के मैचेस हैं आज भी 2 मैचेस जो वो खेले जाएंगे जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। और नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये 1 घंटा हमारे साथ रहने के लिए। खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए और देखते रहिए अपना फेवरेट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।